اللہ میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہی ہوں، خلقت الرحم، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، قرابت داری کو پیدا کیا، ناتا کو پیدا کیا، وشققت لها اسما من اسمی، اور اس قرابت داری کو، ناتے کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، نکالا ہے۔ تو رحمان اور صلہ رحمی کس سے نکل رہی ہے؟ رحمان سے نکل رہی ہے۔ فرمایا فمن وصلها وصلته، جو صلہ رحمی کرے گا، رشتے ناتے جوڑے گا، وصلته، میں بھی اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعها قطعته، جو رشتے ناتے توڑے گا، میں بھی اسے توڑ دوں گا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رشتے ناتے ہیں، قرابت داری ہے، یہ عرش الہی کے ساتھ جی چمٹی ہوئی ہے، تھامے ہوئے ہے عرش الہی کو۔ کہتی کیا ہے؟ دعا کیا کرتی ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملا دے گا۔ یہ عرش الہی کے ساتھ جی قرابت داری جو ہے چمٹے ہوئے ہے۔ اور ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، تو فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کرنے سے دو برکتیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی برکت رزق کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے، اور دوسری برکت موت مؤخر ہو جاتی ہے۔ موت کیا ہو جاتی ہے؟ مؤخر ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو موت مؤخر ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو وجہ لکھی ہیں، احدہما ان یبارک اللہ فی عمرہ، اللہ تبارک و تعالی جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ عمر میں برکت ہوگی تو وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا، نہیں ان یزیدہ فی عمرہ زیادۃ حقیقیۃ، حقیقتاً ہی اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتے ہیں، ایسے ہی صلہ رحمی کرنے والے آدمی کے اللہ عمر میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناتے توڑنے والے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو صلہ رحمی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لیس الواصل بالمکافی، وہ آدمی کامل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کر رہا ہے۔ آپ کے جی عزیز و اقارب آپ سے صلہ رحمی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، تو یہ آدمی کامل نہیں ہے صلہ رحمی میں۔ تو صلہ رحمی میں کامل آدمی کون ہے؟ کامل آدمی وہ ہے، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی میں تو کامل وہ آدمی ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہے، اس صورت میں وہ صلہ رحمی کر رہا ہو۔ اس صورت میں کیا کر رہا ہو؟ یعنی اس کے عزیز و اقارب تو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو۔
وہ اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے صلہ رحمی کر رہا ہے۔ فرمایا یہ آدمی حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا ہے، یہ اپنے صلہ رحمی میں جی کامل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعلموا من انسابکم، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اپنے جی نسبوں کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کرو، ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ یعنی والد کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو بتائے، بیٹے تمہارے جی دادا کا یہ نام تھا، تمہارے پردادا کا یہ نام تھا، اور یہ جی تمہارے چچا ہیں، اور یہ تمہارے ماموں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، ان کے متعلق بتائے، تاکہ پتہ ہونا چاہیے ہماری اولاد کو جی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ صلہ رحمی ہر صورت میں ان سے کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے باپ کی۔ میرے محترم دوستو، پہلے زمانے کے اندر جو لوگ ہوا کرتے تھے، جب وہ بیٹھتے تھے ایسے فارغ نہیں بیٹھتے تھے، بیٹے کو ساتھ بٹھایا تو بتاتے تھے بیٹے یہ بتاؤ فلاں آدمی کس کا بیٹا ہے، پھر بتاتے تھے فلاں آدمی فلاں کا بیٹا ہے، اس کے والد کا یہ نام تھا، اس کے دادا کا یہ نام تھا، اور اس کے پردادا کا یہ نام۔ اچھا فلاں کون ہے جی؟ فلاں اس کے یہ لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ میری بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے عزیز و اقارب کا تعارف کرائے، ان کو بتائے بیٹے یہ تمہارے رشتے میں کیا لگتا ہے، یہ تمہارے رشتے میں کیا ہے، یہ جی یہ تمہارے رشتے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس کی بھی کیا ہے؟ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اسلام میں۔ تعلموا من انسابکم، تم علم حاصل کرو اپنے نسبوں کے بارے میں، ما تصلون به ارحامکم، اتنا تو علم حاصل کرو کہ جس سے ذریعے تم کیا کر سکو؟ صلہ رحمی کر سکو۔ فإن صلة الرحم محبة في الأهل، صلہ رحمی کرنے سے قرابت داروں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومثرات في المال، اور مال میں برکت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ومنسأة في الأثر، موت مؤخر ہو جاتی ہے۔ موت کیا ہو جاتی ہے؟ مؤخر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو زندگی ہے چند روزہ ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارے۔ آدمی اب جی یہ نفس جو ہے نا، یہ بڑا دشمن ہے، نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ ابھی آپ نے درس سنا، قرآن کریم کی آیات سنی، احادیث مبارک، اب دل کے اندر بات آ رہی ہوگی جی جا کے میں قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں گا۔ جیسے باہر نکلیں گے فوراً شیطان کا تسلط، نہیں نہیں بالکل نہیں، وہ تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا، انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا، وہ ساری باتیں وہ شیطان جو ہے نا نکال دیتا ہے۔ نہیں، شیطان کی بات نہیں ماننی، ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی جھکے گا اللہ کی رضا کے لیے، رفع اللہ، اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرما دے گا۔ آج ہم جھک جائیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے جتنا مرضی ظلم کیا، جا کر جی ان سے معافی مانگ لیں گے، اللہ ہماری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یا اللہ اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما لے، اس دشمن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب ہم سے روٹھ گئے، ناراض ہو گئے، یا اللہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج سے ہم پختہ عہد کرتے ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، یا اللہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یا اللہ قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ یا اللہ ہمارے اس یا اللہ عہد کو، یا اللہ ہمارے اس عہد کو پختہ فرما، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔